اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے نظام ہستی کو تمام تر برائیوں سے اور تمام تر خلفشار سے آنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انسان کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ اس کی دینی زندگی ہے، ایک اخلاقی زندگی ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے، ایک معاشی زندگی ہے۔ کہ جتنے بھی پہلو ہیں یہ سارے ضروری ہیں۔ انسان کی اخلاقی سطح بھی اچھی ہو، معاشرتی لوگوں سے میل ملاپ، میل جول، رہن سہن وہ بھی اچھا ہو، اور انسان کا معاشی نظام بھی اچھا ہو۔ اگر اس میں سے کسی ایک نظام میں بھی خلل واقع ہو گیا تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہاں بت پرستی کا رواج عام تھا، ایسے ہی لوگوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ہاں بت خدا تھے، وہاں کچھ لوگ خدا تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بت توڑنے کا بھی حکم تھا اور ان خداؤں کو بھی توڑنے کا حکم تھا، تو انسانی شکل میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا اور سب سے پہلا نعرہ لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چھوٹا سا جملہ پوری دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کے ساتھ رشتے استوار کرنے کا ایک جذبہ، دینی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو باقی خداؤں سے ویسے ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مختلف سلطنتیں تھیں، مختلف نظام تھے جو اس وقت دنیا میں رائج تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل معاشی نظام اس قدر خراب سے خراب تر تھا۔ ایران اور فارس کے لوگ، چائنا کے لوگ، روم کے لوگ، مصر اور شام کے لوگ اپنے بادشاہوں کو خدائی کا اور خدا کا درجہ دے بیٹھے تھے، بلکہ کچھ علاقوں میں تو ایسا تھا، چند خاندان تھے، چند لوگ تھے، چند وڈیرے تھے، چند سردار تھے، اور وہاں کے رہنے والوں کو یہ نظریہ تھا کہ حکومت، بادشاہت، سلطنت کا سارا نظام انہی خاندان کی موروثیت ہے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ دیں کہ ہمارے اقتدار میں آنے والا طبقہ یہی خاندان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، عقیدہ بن چکا تھا۔ اور چائنا کے لوگ اپنے بادشاہ کو شہنشاہ فرزند آسمان کا نام دیا کرتے تھے کہ یہ وہ شہنشاہ ہے، یہ آسمان کا بیٹا ہے۔ چائنا کے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ آسمان مرد ہے، یعنی کہ نر ہے، اور زمین مادہ ہے، ان دونوں کے ملاپ سے ہمارا بادشاہ پیدا ہوا، یعنی کہ ہمارا بادشاہ زمین و آسمان کا بیٹا ہے، اس لیے وہ کہتے فرزند آسمان، آسمان کا بیٹا۔ اور وہ اس کے خلاف کچھ بات تصور کرنا بھی بہت بڑی توہین سمجھتے تھے، اور اس کے خلاف کوئی بات کہنا، کچھ سوچنا، ان کے خلاف تحریک چلانا، یہ اپنے لیے بدقسمتی اور شومئی قسمت تصور کیا جاتے تھے کہ آسمان کے بیٹے کے خلاف ہم تاریخ چلائیں۔ اور اسی طرح مصر اور شام میں روم کے لوگ حکومت کیا کرتے تھے، ایک خاندان تھا، ایک قوم تھی۔ رومی لوگوں کے علاوہ کسی اور کا برسر اقتدار آنا وہاں کے لوگوں کے نزدیک ان کی بدقسمتی تھی، اور یوں کہیے کہ وہ آقا تھے اور باقی جو قوم تھی وہ ان کی غلام تھی، یہ تصور تھا وہاں کا، اور ان کی غلامی میں زندگی گزارنا وہ قوم اپنے لیے فخر سمجھتی تھی۔ یہ تصور بتاتا ہے کہ ان کی اخلاقی اقدار، نظریاتی اقدار، دینی اقدار پہلے سے گر چکی تھی۔ اگر ان کا ذرا برابر بھی کسی دین کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ، جو آسمانی مذاہب میں سے کوئی مذہب ہے، ان کے ساتھ اگر ان کا تعلق ہوتا تو یہ اتنی اخلاقی انحطاط ان کے اندر پیدا ہی نہ ہوتی، یہ کمزوریاں ان کے اندر پیدا ہی نہ ہوتی۔ جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر وحدت کا تصور ہے، یہودی بھی وحدت کو مانتے ہیں، عیسائی بھی وحدت کو مانتے ہیں، صابی بھی وحدت کو مانتے ہیں، خدا ہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے وحدت کے اس تصور کو پارا پارا کر دیا۔